تو میں بھی اسے واسطے لگا پھردا میں چلو جلدی جان چھٹ جائے کوئی میں گولی مار دے وے لوگ سمجھ تو کہندے چوکیدار کیوں نہ رکھدا پولیس والے میں کہا یار بڑے بڑے عذاب دیکھنے نا سا بڑے بڑے ظلم دیکھ چکے ہیں مزید کی دیکھنا ہے جلدی موت آ جائے پھر اے تے نہیں کہاں گے بھئی جان بچا کے آیا کہاں گے حضور تواڈے دین اتے آیا ہاں جی توجہ کدی بھی ایسا کی کرنا ہے ایک دن ویسے بھی مر جانا ہے تو کم از کم بندہ چاجدہ تو مرے کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی میں نے لوگ کہنے ہیں بڑے حالات خراب ہیں تو آڈا ہیٹ لسٹ چنا ہے میں کہا شکر نہ کریے ہیٹ لسٹ چنا ہے تو پھر کی ہونا ہیٹ لسٹ گولی ہے نہ گولی تو ادھی کی ہے میں مارن تو بعد میرا قیمہ کر دیں گے اس تو کی ہو سکتا جلا دیں گے پھر کی ہو سکتا میں کہا صحابی رسول حضرت خبیب بن عدین جب تختہ دار تے لے جان لگے نا تو آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو جب 2 رکعت نماز نفل پڑھی نا تو آپ اینج کر کے پڑھی اٹھ کے فرمایا میرا دل تے کرتا سی میں آج لمبی نماز پڑھا لیکن میں مختصر اس واسطے کی تھی تسی یہ نہ سمجھو محمد عربی دا غلام موت تے ڈر کو نماز لمبی کی تھی کھڑا آپ تختہ دار ہوتے چل گئے آپ نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا اسی اسے واسطے تو لگے پھر دے 12,000 شاہ لیوے کھاتے کوئی شاہ سامنے رکھ کے کھاتے بہت دل بندے رہے گی اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ہاں جی زور لاؤ شیرو زور لاؤ ہاں زور لاؤ ہاتھ ہاتھے چاہ کے زور لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک چلو نا ہتھاں نوں بچا جے اوتے دبئی وچ ایک پٹھان ہے وہ کام کرن تو بعد کہندا لبیک لبیک انہاں کہا تو تھکیا تے پھر این کیوں کرنا کہندا میں نے ایک بابا دیکھا ہے جو لاہور سے چلا ہے وہ راول پنڈی تک ایسے ایسے لبیک اس کا مطلب ہے پاور آتی ہے ہاتھوں ہاتھ چوک کے لاؤ نعرہ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک شیرو ایسے رہا رہے تجھے جے ہاتھ تھک دینا تو میرے تھک جاندے تو میرے تو مزید طاقت آئی پہلے حضور راتی ستے سو جاندے تھے انہوں تکڑے ہو گئے ہاں اتھی بھی آئیں جی ہون پہلے میرے واقعی میں راتی ستے سو جاندے سن پھر میں پڑھدا سی درود شریف تے پھر ہون جہاں کہہ دیں ہون تو کہہ دیں جو چھڑ دیں ہاں کہہ دیں ستے بھی کہہ دیں لا نعرے بھئی لبیک خدا نے وہ بندے ہو جی رسول اللہ دے نا تے ہاتھ تھک جان پھر گل تو کوئی نہ رہی ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر اساں کی تھکنا نعرے لا کے راتی جناب 70 زخم صحابہ نو لگے ہوئے 90 زخم لگے ہوئے کہ جب پٹیاں بھی نہیں بدیاں سویرے حضور نے فرمایا غزوہ فرمایا پھر چلیے تو کسی نے بھی نہیں کہا حضور ہے تو پٹی بھی نہیں بدی انہوں نے کہا جی چلیے میں جس اسلام دیا گلہ کردہ ہوں تو پٹی بھی نہیں بنن دیندہ میں ذرا کھانا کھا کے آ جاؤں پھر دین کا کام ہوگا یہ تو اسلام بڑا ڈاڈا ہے میں جس اسلام دیا گلہ کرنا باقی ٹھیک ہے جہاں جڑے جو تسی جنہاں لوگاں نو ووٹ دیتے ہیں انہوں نے نزدیک ہون محفل میلادہ انہوں نے گھر بھی ہو رہی ہیں کہنے لگا جی آج کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا ہنسنے والی بات نہیں یہ رونے والی اللہ کو ڈرو ہاں یہ ہسن والے میں ہسن واسطے نہیں کردا یہ تو عبرت دا مقام ہے اے او ظالم سن بدکار سن جنہاں مسجداں دے سپیکر اتارے ہاں جنہاں نے درود و سلام تے پرچے کٹے ایک کوئی تک بڑھ نہیں ہے جو کوٹ جو کو جدے نہ کر رہے ہیں گل وچ ہو رہے
اے جو کچھ کوٹ انہاں نہ کر رہے ہیں یہ تے ہر شے نو خرید لین والے سن کیوں جی ہر شے نو خریدن مول لاندے سن بھئی اس مولوی دا کتنا مول ہے اس پیر دا کتنا مول ہے ایدا انہاں ہر چیز سمجھی سی بھئی انج ہی ہے انہاں ناموس رسالت نو بھی سمجھے سی کہ جناب اس یہ دا بھی مول لا دیاں گے بچے لگ دیو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک ایسے چاہ کیا یا رسول اللہ لبیک 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 لو جی حضرت خبیب بن عدی توجہ جی حضرت خبیب بن عدی تختہ دار ہوتے بند دیتے انہوں نے آپ نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا اساں کی کیتا اسی تو وی قسم دے کھانے کھاندے رہے فیض آباد اساں کچھ نہیں کیتا اسلام اپنی پاور وکھائی اسلام اپنی پاور دسی کہ میرے واسطے کوئی چلے صحیح میرے واسطے چلے تو میں پھر انہوں معاہدے نہیں کرن دیندا چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا اسی تو چون چون کیتی کوئی نہیں اسی جو لے کے گئے لے کے اٹھے یا تے دسو نہ سکتے ہوتے جو کیوں جناب امریکی کراچی آئے تھے انہاں کیا ہوئے وہ مدرسہ دسو دیتے مولی خادم پڑھتا رہا کہاں 1400 سال بعد وہ کیڑی پاور نالے بیٹھا رہا ہوئے ہوتے ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیا وہ مدرسہ دسو جتے مولی خادم پڑھتا رہا یہ تے پورا کفر ہے ہلیا کھڑیا کہاں بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے کیوں جو یہ تے مورخ بھی لکھن لگیا 1000 باری سوچے گا یار ایک کنج ہو سکتا ہاں جی 20,000 جناب پولیس ہونا چاڑ دیتی ہے جناب تو جناب شیل سٹ دیتے تھے پھر وہ سارے بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹے کیوں جی حضرت آپ بھی تشریف فرما آپ بھی اتنی دور پولیس آ گئی سی اتنے نیڑے انہوں نے کہا جی آ گئے میں کہا پھر کی آ گئے یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے ایسا کوئی معاہدہ کرنا ہے کیوں جی چھج تو بولے بلا پرون کیوں بولے جنہوں آپو 500 سراخ ہوئے ہو سب فضلان تو ڈنگے ٹر دے سپانوں کوئی ڈنگ نہیں ہوں دے کیوں جی سب فضلان تو ڈنگے ٹر دے سپانوں کوئی ڈنگ نہیں ہوں دے آرا نال پچھاتن چگلان دے سر سنگ نہیں ہوں دے کیوں جی ساڑھے دھرنے دے بارے تک قیامت تک کوئی چوں نہیں کرے گا جو اسی لین کیسی لے کے اٹھیاں ہاں جی اور جنرل باجوہ کمر باجوہ خود وچ آیا اگر باس ہوئے اسی من گئے محمد عربی دے غلامہ دی پاور بن گئے یا رسول اللہ 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 توجہ پیڑا اور تے چیکاں اور پیڑا اور تے چیکاں اور ایک کوئی گلان کرنا آڑی ہے نا ساڑھے دھرنے تے ٹرمپ بھی پریشان ہو گیا ٹرمپ کہندہ 35 ارب ڈالر واپس کرو وہ کیوں انہیں کہا تو انہوں کیا سی بھئی دین تو کٹو تے ناموس رسالت ہے ختم نبوت ہے تک قانون تبدیل کرو اے مولویہ فیض آباد کی کر چھڑیا تو آٹی ٹینڈ کر کے چلے گئے حرام خورو 35 ارب ڈالر تو سے ساڑھا حرام کی تا پیسے واپس کرو پہلے کدی منگے ٹرمپ رے پیسے بلکہ اور دیں دے سن انہیں کہا نہیں ہون جیڑی پاور سامنے آئی نا اے محمد عربی دیو غلامن جیڑے کٹ دے سکتے ہیں بک نہیں سکتے کدی اور ہر سنی ہر حضور دا غلام اس فیض آباد دے دھرنے جو دا حصہ ہے ہاں جی جنہیں ساڑھے نال سانس بھی لے آنا ہاں وہ بھی اللہ رسول دے جڑا رضا وچ آ گیا ہاں جی بالکل ہے نہیں کسی ہوتے چنہ شیل کھا دے تسی بھی توڑے دل دھڑ کے یارے نہیں زیادتی ہوئی تو سا بھی اس دھرنے میں برابر دے شریک ہو کسی دا کوئی کارنامہ نہیں اسلام
اسا کی کرنا ہے ویل چیئر تے بیٹھے میں کی کر سکتے ہاں جی اسا کی کرنا سی ہوتے پیر صاحب جماعت کراندے سن جناب صبح تک حضرت بیٹھے رہندے سن 21 دن دے دھرنے دے امام ایون دسو یار میں نہیں ویکھیا انہاں نو کہ مینوں انہاں ایک دن بھی کیا ہوے بھائی کسی اور نو کہہ دے حضور مینوں ادھی راتی چھٹی سارے نس جاندے سن پیر صاحب بیٹھے رہندے سن تے ہن پھر حق تے بندا ہے نا یار اتنی شیل کھاون راتی جاگن تے یار ایک پرچی دین واسطے تسی انہاں واسطے سوچو نہ پرچی تے نچ کے دینی انہاں کہو پیرو اسی اوتھے تے نہیں گئے پرچی تے دین آ گئے توجہ میں بالکل ایک دن آپ دے بیٹے نو ماریا بھی بڑا گجرات جیل ایک دن خیمے وچ بھی آ کے اسی بیٹھے رہندے سی خیمے وچ بھی میرے نالے نہ اظہار نہیں کیتا میرا پتر قید ہویا گا نالے انہوں کٹیا بھی بے حساب ہے لیکن آپ نے واپسی تک پتہ بھی نہیں کیتا میرا پتر رہا ہویا کہ نہیں میں کہا اقبال ایک ہی بنیا کہ لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے باپ موت دے منہ وچ بیٹھے ہوئے بیٹا ہوئے جیل تے باپ دے تیور بھی نہ بدلن اقبال کی بنیا کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میں کہا اقبال حافظ عدیل نو ایتھے لگی گولی سر تے انہیں اجے تو دی داڑھی بھی نہیں آئی ایتھے کیڑا بچہ بیٹھیا کھڑا ہوئے منڈے کھڑا ہو اتنا سارا سی حافظ عدیل تھوڑا جہاں دے نال وڈا ہونا ہے اتنا سارا سی اجے دی داڑھی نہیں آئی انہوں ایتھے گولی لگی تے نہ چیخیا نہ چلایا ڈھاندا کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت تیری نگاہ اچھا اے صاحب پیر صاحب دے صاحب زادن اے بھی دھرنے چ نال رہے اپنا پتر بھی نال لے کے گئے آپ دی گڈی بھی انہاں قبضہ کر لئی آپ دے بندے بھی قید کر لے تے سامنے بیٹھے رہندے سن پیر ہو کے مجمع وچ جدوں اسی بلایا تے سٹیج تے آندے سن تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد حضور غازی تنویر قادری میں نو خط لکھیا ہون 26 صفحے دا 26 صفحے دا انہوں نے خط لکھیا ہو دے وچ انہیں گل ایک لکھی بڑی کرنا ہے حضور کے دین کو ایسے تخت پر لانا ہے پھر یہ کرنا ہے کرنا آخر جو نے ایک شعر لکھیا وہ تو آڑے واسطے کہنے لگا یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا کیوں جی یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا اپنے پیر صاحب نو خوش کرنا ہے حکومتہ نو خوش کرنا ہے ایم این اے نو خوش کرنا ہے ایم پی اے نو چاچے نو مامے نو یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا بس اے یا تحریک لبیک یا رسول اللہ دا منشور ہے کس نے کس کو خوش کرنا وہ جانے ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا کتنی عظیم جناب کیوں جی غازی تنویر قادری لکھیا توجہ کہنے لگا میں جیل موجود سی وڈی ایک افسر زنانی انگریزان آئی کہنی میرے قریب تو گزری نا تو میں دروازہ این کھول دیتا کہنے لگا جب میں کھولیا نا تو پیچھا مڑ کے کہنی کون کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں یا ایسے لوگ دہشت گرد ہوتے ہاں جی جلے ہوئے تے سانو ایویں جناب اتھے مروڑا دیتے ہوئے آنا انہوں نے ایویں جناب چیچو ممتاز قادری غازی تنویر کہندا میرا چہرہ ویکھ کے انہیں کیا تو میرا عمل ویکھ کے کیا میں دروازہ اسی جب انہیں کہا جلیا جڑا سارا مقصد سی تو گستاخ سی نا تینوں تے اسی کچھ نہیں کہنا تو انہیں کہا پورے عملے دے سامنے وہ کہنے لگی ایسے لوگ کون کہتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں ایسے چہرے دہشت گردوں کے ہوتے سبحان اللہ کیوں جی ہاں جی غازی تنویر قادری لکھی گل انہیں کہا کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ جڑی ہے خاص رسول اللہ دی نگاہ وچ
موبائل چلا لو سارے موبائل توجہ توجہ اندر وچ انہاں لکھیا مینوں انہاں کہا مولانا قیامت والے دن جدو رسول اللہ تانوں بلان نا تو پھر مینوں تسی نہیں بولنا حالانکہ وہ خود اتنا بڑا عمل کر چکیا 27 سال قید سن کے پھر بھی وہ کہندا ہے میں خود اپنے اکھاں نال ویکھیا کہ رسول اللہ اس تاریخ دے خود پسند فرماندے نے اس تاریخ کیوں جی لوگ یہ گلاں کر دیں مینوں تے سامنے اتنا ہی نظر آندا لوگ کہندے نے اسی اے ویکھیا میں تو کدی بھی کچھ نہیں ویکھیا میں تے ایکو گل کرنا کتا پاک رسول اللہ دا غازی تنویر تسی سوچ سکتے ہو 26 صفحے کی لکھے ہونا ہوں بڑا کچھ انہیں تاریخ دے بارے لکھیا انہیں کہا مولانا کسی دی پرواہ نہیں کرنی میں اپنی اکھاں نال سارا کچھ ویکھ چکیا لیکن ایک شرط ضرور ہے قیامت والے دن تسی سانو نہیں بولنا دسو اتنی کوئی معمولی باتاں نہیں تو جلو اجے تک تو اتنے واقعات تو بعد پیشوا اہل سنت بھی فرما رہے سن مدد اتر دیاں ویکھی لوگاں تو پھر بھی تسی کہو جی او جی 21 کروڑ مولی صاحب لے آئے وہ چلے 21 کروڑ تو پیر محمود صاحب نے ہن کہاں تے سویرے نہ مینوں 21 کروڑ دے دے کیوں جی اے خوشبو رسول والے وہ چشتی صاحب کتنے کھڑے اے انہاں نوں کہاں کہ 21 کروڑ سویرے دے دین کوئی ساڈی قیمت لانی سی تو کوئی چج دی تے لانی سی کیوں جی گل کرنے والی چبڑو آرا نال پچھاتن چگلا ساڑی قوم بھی کہندی آہو آہو واقعی کچھ ہونا ہے آہو چلے ہو جڑے 21 کروڑ لے دیں وہ باہر جا کے ہضم کر دیں کیوں جی باہر جا کے ہضم کر دیں جڑے 21 کروڑ لے دیں انہاں دی اے پھر او گفتگوواں نہیں رہندیاں جڑے 21 کروڑ اللہ رسول نال غداری کر بیٹھن انہاں دی پھر دن و دن انہاں دیاں شاناں کم ہوندیاں ہاں جڑے اللہ رسول نال غداری کر بیٹھن پھر دن و دن لوگاں دی دلاں وچوں عظمت پان والا تو اوے نا او دن و دن ختم کر دیندا اوہی جڑے کل نعرے لاندے سن او گالاں کڈنیاں شروع کر دیندے لیکن اسی پنڈی تو چلے ہاں تے لاہور تک سانو گالاں کسے نہیں کڈیاں لوگاں ساڈے اس گلاں وچ ہار پائے میں کراچی گیا تے کراچی دے ریکارڈ ٹوٹ گئے اج تک جناب پارک بھریا ہی کسے نہیں اسی بھر کے تے 2 گنا بندے باہر روڈاں تے کھڑے تھے جڑے غداریاں کرن جی اجے قافلے آ رہے سن بالکل انہاں جلدی میری تقریر شروع کرا دیتی میری تقریر تو پہلے اندر جناب باغ بھر چکے سی جڑا اج تک ایم کیو ایم بھی نہیں بھر سکیا ہاں تے جڑے غدار ہون انہاں دا نام لوگ تھک کر کے چلے جاندے ہاں جڑا محمد عربی دا وفادار ہوے جناب پارک بھر کے باہر بھی میلہ تک بندے اجے آ رہے ہون انہاں کہا کیوں آ رہے ہو انہاں کہا یار محمد عربی دا غلام آیا جنہیں صداگری نہیں کی ہاں جی صداگری نہیں کی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جدوں کہاری رب دی پھر انہوں فیض آباد دا دھرنا بھی غلط نظر آندا جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن جدوں ادھروں ناراضگی ہو جائے نا تو پھر زید حامد دا استعفے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر 12,000 شہر پھر 8 لاشا چکن دی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر پنڈیو لاہور آنا لبیک تے نعرے لان دی جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن پھر کھوندا کیوے جی گرمی کرے شکنجبی تے خشکی کرن بادام کیا ہو جی کرے انجو جدوں تو جو کہاری حالانکہ شکنجی تے جناب وہ بندے ٹھنڈ پاندی گرمی کرے شکنجی خشک بادام جڑے ایکیوے جناب میاں صاحب فرمایا جو شاعر بے پیڑا ہوئے سخن ہو دے بھی رکھے بے پیڑے تھی شیر نہ ہوندا اگ بن دھواں نہ دھکے میاں صاحب فرمایا نا اگے فرمایا شیر میرے ملک اپنے وچ مول نہ پاندے قیمت دور دراڈے جس نو لبن جانے بہت غنیمت کیسر سستا ہے پچھو مل لاہوروں کیوں جی میاں صاحب فرمایا کیسر سستا ہے پچھو مل لاہوروں پستہ تے بادام محمد سستے ملن پشوروں کیوں جی
پھر میاں صاحب اپنا تعارف بھی کروایا. ہاں جی جیلم ولو پربت پاسے تے میر پورے تھی دکھڑ ہے نا. اگے میں نو آندا ہے میں تو تانوں پتہ ہے تھوڑے تھوڑے سارے یاد کی. ہاں جی اے مطلب گل کرن دی اے وے کہ بے پیڑے تے شعر نہ ہوندا. ہاں جو شاعر بے پیڑا ہوے میاں صاحب فرماندے اندر کوئی شے نہ ہوے نا تے لاکھ کوئی شعر کہے تے اندر کوئی شے ہوے تے لبیک دا ایک نعرہ ہی کافی ہو جانا. جے بندہ توجہ جی بسم اللہ جے بندہ گرفتار ہونے تے آوے نا مشرف دور میں تقریر کر کے پیر مکی تو موڑے تے دھوتی رکھی ہوئی پیدل آ رہا میں کتاب چھپانی سی داتا صاحب دے بالکل سامنے آیا تے ڈی ایس پی چھاڑ مار کے میری گردن نے ہاتھ پایا. اس وقت میں چلتا سی انہیں ہاتھ پایا تو پیچھے جناب پولیس والے آئے وہ گڈی اپنی کھڑی سی کہنا سٹو ہے مولوی نو وچ. او میں آکھا تانوں کی ہویا کہہ لگا چل نظر تے نہ کرنے کی ہویا. جے بندہ نپڑ تے آوے تو داتا صاحب دے باروں ہی لوگ نپ لے دے. کیوں جی میں جناب موٹر وے تو آ رہا ممتاز قادری دے تاریخ دے دوران موٹر وے تو آ رہا تو بابو صاحب میں آیا تو پولیس بڑی کھڑی. میں آکھا منڈے وہ گل کوئی خطرے والی تو گجرا والے تو اگے پیچھے پولیس دیا گڈیاں میں محسوس ہو گئے سی کہ گڈیاں بار بار اگے پیچھے میں گھیر رہی ہیں سن بھئی کیڑا راہ چڑھنا ہے تے کتھوں اڑنا ہے تے کنج اڑنا ہے. تو ہن میں اوتھے نسیا تے ہے نہیں میں کہ گل ہے صحیح ضرور. اگوں آیا تو پولیس کھڑی جناب میری گڈی ویکھ کے انج ٹٹے توبہ 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 جے میں بھوکے دسترخوان تے ٹٹ پے. او جناب میری گڈی دی سیٹاں کھولیاں او کھولے دروازے تے کسی نو ایتھوں پکڑیا کسی نو ڈرائیور نو ایتھوں پکڑیا این دروگ درا کے اپنی گڈیاں چھٹے تے میری ڈرائیونگ سیٹ تے پولیس افسر بیٹھ گیا. او میں کہا تانوں ہویا کی وے کہندا چل نہ تینوں پتہ لگدا. او میں کہا پتے نے پترا ہویا کی وے کہنے لگا جدوں تیری تقریر سنو کہندا جی حضور کی عزت پر باتیں کرتا ہے تو نبی کا ٹھیکیدار ہے. اور میں کہا ٹھیکیدار دے پترا ٹھیکیدار تے صدیق اکبر بھی نہیں سن چوکیدار ہے محمد عربی دا. تینوں سمجھ کوئی نہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. کیوں جی کیوں جی میں کچھ سنو ذرا سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ سنو کوئی ٹھیکیداری بھی چاہے جی. یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیہ حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. میں چونکہ آپ دا مہینہ ہے نا اس واسطے میں خطبہ پڑھ دیتا. بہت ساری مسجدوں میں آج کل ساڑھے علماء نو تنگ کیتا جاندہ ہے مولانا تسی لبیک دا نعرہ لا کے سیاسی گفتگو ہوئے. اور میں آقا ذلیلہ قیامت والے دن جدو حضور مجرمہ نو ڈھونڈن گے نا تو کہے گا لبیک میں بھی حضور آ گیا. اور ذلیلہ جی آج سیاسی کہنا تو قیامت نو کی کہے گا. اے سیاسی نہیں یہ ایمانی نعرہ ہے. یہ دا معنی میں لبیک لبیک یہ دا دو باری معنی حضور میں قیامت تک حاضر. تین باری ہوئے تو دا معنی حضور جنت بھی جی خادم حاضر. مولانا سیدھی سیدھی گفتگو کرو ساڑھے علماء خطبہ پڑھ دیو ہر جمعے تے. اے خطبہ جناب 50,000 بندہ بھی بیٹھے نا دانشور تے 1.5 منٹ دا آئین کوئی نہیں پیش کر سکتا. سیدنا صدیق اکبر حضور دی ظاہری دنیا تشریف لے جان تو بعد 1.5 منٹ پوری امت دا آئین پیش کر کے رکھ دیتا. کیوں جی لکھن دماغ پی ایچ ڈیاں بیٹھیں ہوں. ہاں جی اے خطبہ پڑھ کے دسو نا. داتا صاحب کشف المحجوب شریف وچ لکھیا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھے. صوفی وہ نہیں ہوتا جو امریکی کانفرنسوں میں جائے. ہاں
نیشنل مشائخ کانفرنس صوفیزم. صوفی وہ ہوتا ہے جب لشکر اسامہ بھیجنے کی باری آئے اور صحابہ کہیں کہ نہ بھیجے مدینہ خالی ہو جائے گا, تو صوفی وہ ہوتا ہے فرمایا لانفذت جیش اسامہ کما امر رسول اللہ, فرمایا جنگل کے درندے آئیں اور صدیق کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کھا جائے, تو فرمایا لشکر اسامہ ایسے ہی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جو مدینہ خالی کر دے لیکن فرمان رسول میں کوئی ترمیم نہ کرے. صوفی وہ ہوتا ہے, ہاں جی, صوفی وہ ہوتا ہے جس کو سارے صحابہ نمائندہ بنا کے حضرت عمر کو بھیجیں کہ یہ 17 سالہ منڈا ہے نوجوان اسامہ, انہاں دے تحت خالد بن ولید بھی ہیں, حضرت مسنہ بھی ہیں, حضرت شرحبیل بھی ہیں, حضرت قاقہ بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, مولا علی بھی ہیں, سارے انہاں دے ماتحت کسی بڑے جرنیل نو سپہ سالار بناؤ. حضرت صدیق اکبر فرمایا صوفی اس کو کہتے ہیں. حضرت عمر دے موٹے تے ہاتھ رکھ کے حضرت عمر فرمایا سکلت کا اموں کا یا عمر, فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے, استعملہ رسول اللہ و تامرنی انازلہ, فرمایا جس کو رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا تو مجھے مشورہ دیتا ہے میں معزول کر دوں, لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی قیادت اسامہ بن زید ہی کریں گے. کیوں جی صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جب صحابہ کہیں کہ نہیں جی جو منکرین وہ زکوٰۃ ہے آپ ان سے جنگ نہ کریں, حضرت عمر آئیں تو حضرت عمر کو صدیق اکبر فرمائیں جبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام, فرمایا عمر جاہلیت تجھ ڈانٹے سی آج نرم ہو گئے, لو منعونی قالا لجاہدتہم اینقص الدین وانا حی وقد تم الوحی, فرمایا عمر جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا, اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. فرمایا حضور ہمیں مکمل دین دے کر تشریف لے گئے, صدیق کے ہوتے ہوئے کو گڑبڑ کر سکتا ہے, جو کرے گا میں اس کی گردن کاٹ کر. صوفی اس کو کہتے ہیں جو مودی کی صدارت میں مشائخ کانفرنس میں جائے وہ موزی تو ہو سکتا ہے, صوفی نہیں ہو سکتا. صوفی کامل جس نے دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے. کیوں جی صوفی اس کو کہتے ہیں. شکر ہے داتا صاحب تسی لکھ گئے ہو ورنہ لوگا میں نو لمحہ پا دینا سی, تو کہ تو کڑے صدیق اکبر کامل صوفی ہے, اے لکھیا داتا علی حجویری, ہون جڑا بولے گا پھر مرے گا نا. کیوں جی کامل صوفی جس نے دیکھنا وہ صدیق اکبر کو دیکھے. کیوں جی وی قسم دے کھانے کھا کے دے وی قسم دے جبے پا کے حکمرانہ دیا کانفرنس جانا ہو رہے. کیوں جی توجہ, تو جدو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیوی نو فرمایا نا ایک دن, فرمایا مٹھا دل کر رہا مٹھا کھان تے, آپ دی اے نہیں سی صحابہ نو لبدا کچھ نہیں سی. آج تصور اے وے جلیا جو صحابہ نو لبیا تو سوچ نہ سکدا. آج تو اس طرح کی باتیں کرتے ہو حضور کے دین کے بارے میں. حضرت صدیق اکبر دی بیوی فرمان لگیاں بھائی اتنی تنخواہ نہیں لبدی تو آڑے واسطے مٹھے پکائیے. وی قسم دے کھانے کھان والے نو کی پتہ ہے صحابہ دے دین حضور دا کیویں سنبھالیا, جیڑا اپنی مسجد دے سپیکر بھی نہ بچا سکیا, جیڑی درگاہ دے مسجد دے سپیکر نہ بچ سکے, انہاں درگاہ والے دین نو کی جناب ستون پڑھنا سکتا. بالکل میں واضح گل کر رہا ہوں, بالکل کوئی اس اندر لگی لپٹی بات نہیں. ایڈیاں وڈ 5 لاکھ مریداں نو تسی جڑا اچار پانا ہے جے ممتاز قادری بھی نہ بچیا. ہاں جی سانو بھی دسو گلا. ہاں جی توجہ جی, جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. غازی سارے مراد ہیں. ہاں جی عدیل بھی مراد ہے, تنویر بھی مراد ہے, عامر عبد الرحمن بھی, مرید حسین بھی, سارے دا علم سارے مراد ہیں. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, کی کرنا ہے انہاں مریداں نو ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے باہر نہ نکلو. ہاں جی تماشا نکلو. سیدنا جدو صدیق اکبر دے دور وچ مسلمہ آیا نا تے آپ نے پوری سلطنت داؤ تے لا دیتی. پہلے آپ نے فرمایا سی جڑے بدری صحابی نے صرف حضور دے تبرکات اسی زیارت کران گے, لیکن جدو ختم نبوت دا حملہ ہویا اتے ساڈے نال آ کے بیندے نے سارے, او گدی اڑ رہی سی, مسیت اڑ رہی سی, کیڑی
کیڑیاں مسیطاں دی تساں حفاظت کیتی گدیاں دی ختم نبوت تے حملے تو بعد کیڑے مدرسے دی حفاظت کیتی نے سانو بھی دسو او کیڑیاں بخاریاں تسی پڑھائیاں نو سانو بھی دسو کہ ختم نبوت تے حملہ ہو جائے تے تسی حجرے وچ بیٹھے رہو تے پھر جڑے گئے انہاں دے خلاف بک بک بھی نہ کرو ایک تو گئے نہیں دوسرا بک بک کرو جی انہوں نے کیا کیا ہم نے ہمارے کردار سب کے سامنے ہے ہاں اب بھی سامنے ہے قیامت تک بھی سامنے رہے گا گلاں کرنے ہو ہاں جی سیدنا صدیق اکبر فرمایا حضور دے تبرکاتن جدوں حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پیدا ہویا تے صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا فرمایا ہن بدری ہوے یا غیر بدری ہوے فرمایا اکھاڑا ہوے یا نابینا ہوے بڈھا ہوے یا جوان ہوے سارے یمامہ پہنچو کیوں جی حاضری تو لگتی نہیں ہے نا میں تو نہیں پڑھیا ہوتے کسی صحابی نے کیا ہوئے یمامہ جا کے میں حاضری لگوا کے جا رہا ہوں میں پڑھے ہی نہیں جی ہاں سارے چلے گئے حافظ بھی چلے گئے نابینے صحابی بھی چلے گئے بڈھے بھی چلے گئے ہاتھ کٹے ہوئے بھی چلے گئے سارے چلے گئے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پیدا ہوئے تو لوگ حاضریاں لوا کے آ جان ایتھے حاضری لگن لگے مطلب ہوئے ناموس رسالت دا مسئلہ آوے کہ سیدنا صدیق اکبر اپنے منہ تے جتیاں کھادیاں المستدرک لے ہجرت تو پہلے دا واقعہ ہے آپ نے اتنیاں جتیاں ماریاں عتبہ نے کہ آپ دا نک چھپ گیا آپ دے دونوں رخسار اتنے سج گئے تو جدو آپ مار کھا رہے سن نا تو کسی نے کیا ہوئے کون ہے تو دوسرا مشرک کہنے لگا حاضا ابن ابی قحافۃ المجنون ایک ابو قحافہ دا پتر جھلا ہے آج سانو ہی لوگ ہیں کہتے ہیں پاگل انہوں نے کہنے کیسی ہوتے فیض آباد چلے جاؤ تیرے پیو نے کیسی کہنے کیسی ساڑھے ایمان نے کیسی جاؤ اسی نہ جاندے تھے اللہ دا عذاب آ جانا سی اسی تو پاکستان نو یمن تے عراق بچان تو بنن تو بچایا میں تو اڑنا قسم اٹھا کے گل کر رہا اے مت سمجھو پاکستان ایک ساری کائنات تے ذرے کچھ بھی نہیں اللہ دے آئینہ دی اہمیت بس صرف انہیں اپنے حبیب واسطے سارا کچھ بنایا اے مت کوئی سمجھے کسی دی بوتھی واسطے کچھ ہویا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہاں جی تو جو گلاں کرنیاں بڑی آسان ہوندیاں گلاں کرنیاں بڑی آسان ہوندیاں سیدنا صدیق اکبر خود بھی چل پائے کیوں جی حافظ نے لکھا آپ تلوار لے کے خود بھی چل پائے مولا علی روکیا فرمایا صدیق جی تو سانو کچھ ہو گیا تو ساڈا کی بنے گا اور تسی نہ جاؤ اسی جے موجود ہیں ورنہ صدیق اکبر خود بھی چل پائے سن مدینہ چھوڑ کے جنگ یمامہ واسطے آج سانو گلاں کر دیں جی کچھ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوا تو کچھ تسی دسو اور ایک ختم نبوت نال کی کر دے تسی حضور دی عزت تے ناموس دے ختم نبوت نال انہاں کو کی کرانا چاہندے ہو اس تو بعد کوئی گل بچی جی اجے تک انہاں نوں مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھ آ رہا حد ہو گئی تہاڈی مسلماناں دی اپنا جناب آج بھی چیخ رہا کل بھی چیخ رہا وہ منن والے دسو حضور دنیا دا دستور ہے لوگ 20 سال برادریاں چ ناراض رہندے او نے میرے نال اے گل کیتی لوگ 20 سال نہیں بولدے ذات دی وجہ تو نہیں بولدے دسو اے ختم نبوت دے حملے تو بعد تیرے اندر اپنی ذات جتنی بھی غیرت نہ رہی تو مڑ ہاں جی میں قسم بخدا میں اپنی برادری جاننا بندے جڑے نہیں بولے 10 سال نہیں بولے ایک دوسرے نال صرف کسی چیز زمین دا مسئلہ پیدا ہو گیا 10 ختم نبوت دا مسئلہ تیرے نزدیک زمین دی کنال جتنا بھی نہیں بڑے ہو آج تو پھر کہنا نہیں جی میں انہوں نے ووٹ دینے میں فلانی پارٹی دا تو کی کلمہ پڑھیا رسول اللہ دا سانو بھی وہ کلمہ سمجھا جڑا کلمہ بدر اچ بھی نہ لے جاوے جڑا کلمہ اوت اچ بھی نہ لے جاوے جڑا خندق بھی نہ کھٹواوے جڑا مستلق بھی نہ لے جاوے جڑا تبوک بھی نہ لے جاوے جڑا یرموک بھی نہ لے جاوے جڑا قادسی بھی نہ لے جاوے جڑا جناب کربلا بھی نہ لے جاوے تے ہوے مسلمان مینوں مسلمان ہی سمجھا تو آج ہمیں روزانہ تو بتانا پڑے گا کہ پیر صاحب کو پرچی دو جی چونکہ وہ انہوں نے خداری کی ہے خدا نے بندے تن سمجھ کوئی نہیں بس کر بڑی ہو گئی اب تو یہ کام پیچھے ہٹائے اب بہت ساری بات آگے چلی گئی کروڑوں دنیا بھی آ جائے اور تو پرچی اب رسول اللہ کے دین کے لیے ہے پرچی اب ختم نبوت کے لیے ہے پرچی اب ناموس رسالت کے لیے بس میں گل ختم کرنے لگا بس گل لیڑے مک گئی میں بالکل مکان لگا ہاں جی نہیں جی گل میں بادشاہ سیدنا صدیق اکبر دی چھیڑی میں نے اگے کرن دیو گل اگے میں نے کرن دیو گل ہاں جی تاجدار صداقت سبحان اللہ
توجہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ میں کرن دو گل جنگ یمامہ دی جنگ امامہ جنگ یمامہ دی میں گل کر لگا حضرت ام عمارہ آ گئیاں سیدنا صدیق اکبر کو اپنا پتر پہلے دے چکیاں اپنا پتر حبیب بن زید پہلے کٹوایا بھی صحیح پھر جلوایا بھی صحیح میدان احد رسول اللہ دی خاطر 12 زخم یا 11 زخم کھادے آپ نے جنگ میدان احد تے جدو جنگ مکی نا تے حضور نے پتہ کی فرمایا ام عمارہ دے بارے فرمایا میرے غلاموں ہے جڑی ام عمارہ ہے نا ایک شوہر تے 2 پتر بھی لڑن آئے ہوئے سن پتہ چلیا تے پھر خود بھی آ گئیاں تے فرماندیاں میں جدو آئی تے حضور تے تلوار نال حملہ کر رہے سن مشرک فرماندیاں میں حضور دا دفاع کر دیاں میں زخم کھا رہی تے رسول اللہ دعا دیتی فرمایا بارک اللہ فیکم آل البیت فرمایا سارے گھر والے نے اللہ برکت دے وے ام عمارہ کیا جی آج یہ دعا نہیں چاہی تھی فرمایا کیا چاہتی ہو آج جنت میں جس مقام میں آپ نے رہنا ہے وہ جگہ چاہیے تسی کام تے کرو نا کام تے کرو مالک دیکھ رہے کام تسی ٹکے دے نہ کرو کہو جی مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے مجھے رسول اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اللہ مجھ پر راضی ہو جائے میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے میرے بچوں کو یہ ہو جائے کم کر کے تو دیکھنا حضرت جابر دے والد فوت ہو گیا نا حضرت عبداللہ تے حضرت جابر پریشان رہندے سن تے ایک رات جو حضور نے انہاں واسطے 5 واری دعا منگی تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ اوے ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد اے تے موضوع ہی ہو رہے حضور نے دعاواں کتنے دیتیاں تے کیڑے موقع تے دیتیاں اے تے موضوع ہی ہو رہے میں تو کہنا میرے کو تے ٹائم کوئی نہیں ہوندا گلاں کرن دا ہاں جی میرے تو رجسٹر تے کاپیاں تے کتاباں تے نشان ہو جے لگے کہ بندہ ویسے ہی میں آپو پڑھ کے تے لطف لیندا رہنا راتی سوندیا تے پھر جاگ آوے تے پھر میں پڑھنا او میرے آقا نے فلانے صحابی نو کیوں دعا دیتی اور پھر حضور نے فلانے صحابی نو کیوں دعا دیتی پھر رسول اللہ نے ہاتھ ایتھے تک چاہے ابو موسیٰ اشعری دے ماموں ہاں او جدوں جنگ انہوں نے تیر لگیا نا گھٹنے تے بخاری شریف وچ موجود ہے علماء دسو ایتھے حضور جدوں فرماندے میں نے کیا سی میرے ماموں نے یا چاچے نے والوت دوسری جلد وچ کتاب المغازی کی حدیث موجود ہے اے بیان کرنا وہ جدو فوت ہونے لگے نا تو انہوں نے کہا حضور کو جا کے دعا منگوانا کہتے ہیں جدو میں حضور دی بارگاہ وچ گیا تو حضور ایسی چارپائی تے لیٹے ہوئے سن جدے ہوتے گدہ نہیں سی بچھیا تے حضور او کھجور دے جڑن نا نشان حضور دے جسم ہوتے موجود سن تے کہتے ہیں میں آکے عرض کی تھی جو دعا منگو میرا وہ فلانا چاچا یا ماما مردیاں کہہ گئے سی تے حضور اٹھے وضو کیتا تے کہتے ہیں حضور نے ایتھے ہاتھ چکے ایتھے کر ایتھے حضور دے بغل دی سفیدی میں ویکھی تو کوئی قربانی دے کے تو دیکھو نا قربانی دیتی کوئی نہیں کہتے حضور میرے پر راضی ہو جائیں اسلام میں میرے سے خوش ہو جائے ایتھے تک حضور نے ہاتھ چکے بالکل تاں بغل دی سفیدی نہ ایتھے تک بغل دی ایتھے تک بھی بغل دی سفیدی نہیں ایتھے بھی نہیں آندی ایتھے چکو تے پھر بغل دی سفیدی نظر آندی ابو موسیٰ اشعری کہندے میں بغل دی سفیدی حضور دی ویکھی ایتھے تک حضور نے چکے تے منگان آئے وسن چاچے واسطے کہندے حضور نے پھر میرے واسطے بھی دعا مانگ دی یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ اور بھی کچھ مانگ بس اٹھو بڑی ہو گئی اب ایک پرچی آپ حضور کے دین کو اتنے میں نے گڑے پھڑوا پڑا کے علامہ صاحب نے سارے نے روزانہ تو تقریریں آ کے سنانیاں بلکہ تسی این اٹھ کے نچو نہ کہا بس بھائی بس جے پرچی نہ جان چھٹ دی اور صحابہ دے ٹکڑے ہوئے کیوں جی کتھے کتھے گئے گرد راہ نو امت نہیں پہنچ سکتی جے صحابہ جنہ گھوڑے تے چلے ہاں جی انہاں گھوڑے دے نک کی جڑی مٹی وڑی نا عمر بن عبدالعزیز تو دا مقابلہ نہیں کر سکتے تسی میں کہوڑا کیوں جی امام ربانی مجدد الفسانی فرماندن عبداللہ بن مبارک کو کس نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل یا حضرت سیدنا امیر معاویہ افضل آپ نے فرمایا تو کی پوچھا فرمایا امیر معاویہ نے جڑا حضرت حضور دی حمایت جو گھوڑا دوڑایا نا گھوڑا دوڑایا اس گھوڑے دے نک کی جڑی مٹی وڑی نا عمر بن عبدالعزیز تو دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا وہ نک کی جڑی مٹی وڑی جڑا حضور دی حمایت گھوڑا دوڑیا صحابہ جڑا گھوڑا دوڑایا وہ نک کی جڑی مٹی وڑی عمر بن عبدالعزیز تے عمر ثانی ہے کیوں جی دور عمر واپس آیا لیکن فرمایا نہیں
نک تسی میں کونا صحابہ دے ٹکڑے ہوئے تھے تسی میں ایویں جنت کھلی ہونی بھائی مولی خاتم وڑ جائے ہاں جی بات تیرے واسطے مطلب کوئی مسئلہ نہیں تیرے واسطے صحابہ دے ٹکڑے ہو ایک پرچی نہیں حضور تسی نچ کے اٹھ ہر گلی محلے وچ نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت اینج نہیں اینج کر کے نعرہ ایتھو سینے جو آواز کڈو ایتھو آوازاں کڈنیاں بند کر دو سینے جو آواز نکلے میں جب نعرہ لانا نا تاجدار ختم نبوت میں جنگ یمامہ دا تصور کرنا او صحابہ اللہ اکبر 1200 شہید ہو گئے پھر زخمی جڑے ہوئے جی امام نے لکھا 15 صحابہ بچے سن صرف 15 باقی شدید زخمی ہوئے ہزارہ صحابہ شدید زخمی ہو گئے جنگ یمامہ میں سارے خیمے پہ ہوئے سن تو جسو ہزارہ زخمی ہو گئے 1200 شہید ہو گئے تو تاں وچوں سینے جو نکلنا نعرہ جن پتہ نہ ہوئے انہوں چونکہ ختم نبوت چونکہ وہ واپس لے لیا تو چونکہ ہمارا لیڈر چونکہ فلاں ہے تو آپ آج کردہ سی لاہور ایوان اقبال ہون تینوں ختم نبوت یاد آیا واہ واہ بچہ قوم اب اس دھوکے میں نہیں آئے گی ہاں اس تو ستا رہا کیوں جی جدو حملہ ہویا ہو تو ستا رہا آج تینوں بھی ختم نبوت ایوان اقبال یاد آیا نا اور قوم تو نمریاں نہیں مندی ہون پاویں تو الٹا بھی ہو نا موقع سی اس ویلے تو باہر نکلدا نا تیری پارٹی بھی شامل رہی ہے پیپل پارٹی بھی شامل رہی انہاں 34 بندیاں وچ کہ جڑے پوری ختم نبوت تے حملہ کردے رہے ہن تیرا ایوان اقبال تقریر کرن نال گل نہیں بننی ہن گل بننی صرف تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی گل بننی توجہ جی توجہ میں گل مکان لگا سیدنا صدیق اکبر کو حضرت ام عمارہ اچھا میں گل ام عمارہ دی کرن لگا جدو جنگ مکی نا دعا پتہ ہے حضور نے کی دیتی ام عمارہ نو انہاں کہا حضور جنت جو جگہ چاہی دی جتے تسی رہنا ہے اے بارک اللہ فیکم علی البیت تے پہلے بھی دعا مل دیاں سن حضور نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ یا اللہ جنت جس مقام وچ میں رہنا ہے انہوں میری غلامی دینا تے ام عمارہ پتہ ہے کی کیا لا ابالی ما اصابنی من امر دنیا بس 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 حضور یہی دعا چاہیے تھی اب دنیا کیسے گزرتی ہے ام عمارہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر جب جنگ مکی تے پتہ ہے حضور نے کی فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورایتها تقاتل دونی یہ ہے جو رسول اللہ خود جو حضور کی عزت کا پیرا دے حضور تو خود اس بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی ویکھیا دائیں ویکھیا بائیں ویکھیا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کرتی زنانیوں ہو کے خان زنانیوں ہو کے کافر مشرکہ مردوں دے سامنے تلوار لے کے حضور دے کے کھڑی ہو کے تو نہ حضور دا دفاع کرن آج بڑے بڑے مولوی تے بڑے بڑے پیر 200 کلو دے وزن بڑھا کے دین دا کھا کے جب ختم نبوت دا مسئلہ آوے تے گھروں نکلا نہیں صحابہ نو نہیں سی پتا صحابہ تو بڑا کیڑا کرامت والا جی صحابہ مدینہ پاک کے صدیق اکبر اتھو ہی کو کرامت وکھانگے جنگ یمامہ الٹ جان صحابہ عملاً کام کیتے عملاً ہاں انہاں تو بڑا کوئی کرامت والا ایسی جنہاں دیا کرامتان نا یہ انہاں دے گردے راہ نو نہیں پہنچ سکتے صحابہ ہاں بالکل لکھیا ساڑھے بزرگاں نے جی آئے دے کوئی شک کی دوسری بات ہے ہاں کوئی بات جی گردے راہ نو نہیں پہنچ سکتے انہاں عملاً جنگ یمامہ وچ گئے عملاً جنگ بدر وچ گئے عملاً خندق کھودی پھر پیٹوں تے پتھر بدے پھر 100 ٹکڑے کروائے پھر جا کے محمد عربی دا دین تک ایک رات کی پنڈ دا نام ہے سرائے والے ہو ایک رات تقریر میری کرنا یا علماء دے آنا نظام مصطفیٰ نہیں آنا ہاں یہ واسطے قربانیاں دینیاں پینیاں لو ہن آخری گل کر کے میری گفتگو ختم میں کرنا اے علماء تو اسی ایب تا بیان کرو ام عمارہ دا پورا واقعہ 3 جمعے توڑے لنگ جانے کیوں جی کیوں نہیں بیان کر دے صدیق اکبر دا خطبہ بیان کرو حضرت فاروق اعظم نو جڑا آپ نے فرمایا عمر اللہ کو ڈرنا اتق اللہ یا عمر جاندے جاندے جڑی آپ نے گلاں کیتیاں حضرت عمر نو فرمایا میں جن تینوں بنا رہا میرا گمان تیرے بعد اس طرح ہی ہے جے تو الٹ چلے ہو تو رب نو تینوں حساب دینا پڑنا کیوں جی اے 10 لوگاں نو سیدنا صدیق اکبر آخری باری نویں چادر نہیں فرمایا حضرت ام المومنین کو پوچھا فرمایا بیٹی رسول اللہ کتنے کپڑے پا کے دنیا تو عرض کی تھی جی 3 فرمایا بیٹی 2 نویاں چادراں لے لینیاں ایک میں جڑی اتی بیماری کیتی رکھی نو دھو کے میرے کفن دے دینے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رو پئیاں انہاں کہ ابا جی اتنے اسی کمزور تے نہیں اپنے پیو نو کفن بھی نہ دئیے فرمایا نہیں بیٹی جتھے میں جا رہا اوتھے کپڑے نہیں پوچھے جاندے اوتھے تے عمل پوچھے جاندے کیوں جی
آپ نے درخت تے چڑیا ویکھ کے فرمایا فتوبہ للعصفور، فرماؤ چڑیا تجھے خوشخبری ہو، تو پھل کھاتی ہے اور سائے میں رہتی ہے، بغیر حساب کے تو چلی جائے گی۔ کاش کہ صدیق کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا کہ صدیق نہ ہوتا۔ اتنا خوف خدا۔ اور یہ بھی روایات موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر جتے سوندے سن نا تے سویرے جدو صدیق اکبر دا وصال ہویا تے صحابہ ویکھیا تو چھت کالی سی، او تے بالیاں دی چھت ہوندی سی نا لکڑ دی، چھت تو کالی ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر آواں جڑیاں راتی کٹ دے سن نا خوف خدا دی اور دین تے بھائی ہو سکدا میرے کمی نہ رہ جائے تے میں قیامت والے دن حضور نو کی جواب دیاں گا کہ میں تہاڈا خلیفہ بنیا تے میں کمی کر کے آیا۔ چھت کالی ہو گئی سیدنا صدیق اکبر دی، جناب آواں دے نال دسو اساں کی دین دا کم کیتا، دند کڈنے، فلماں ویکھنیاں، ڈرامے ویکھنے، دین دا مذاق اڑانا، تسی تے میں کتنے بے باک ہو گئے۔ صدیق اکبر کا قرضہ بھی بقایا ہے، جے تک حضور نے فرمایا میں سارے دے قرضے اتار دیتے، صدیق دا قرضہ اجے بقایا ہے اسلام میں۔ یہ ساریاں شانہ دے باوجود صدیق اکبر آواں کٹن۔ بند کرو بھائی، فی الحال میں گل کر رہا، میں گل مکان لگا۔ لو جی اے علماء، سیاست صحیح، حضور دی اپنی سیاست بیان کرو، صدیق اکبر دی سیاست بیان کرو، حضرت عمر دی سیاست بیان کرو۔ 12 مہینے تو کو مکنی کوئی نہیں، جیڑا تو نو دولتیا کہندہ ہے مسجد صدر کی مولی صاحب آج آپ نے سیاست بیان کی، انہیں کہا صدیق اکبر نو چھوڑ دئیے، کمینیا تیریاں گلہ کریے، حرام خورا، حضرت عمر دیاں گلہ کرو، عثمان غنی دیاں گلہ کرو، حیدر کرار دیاں گلہ کرو، امام حسن دیاں گلہ کرو، امام حسین دیاں گلہ کرو، حضرت امیر معاویہ دیاں گلہ کرو، عمر بن عبدالعزیز دیاں گلہ کرو، اور بعد جناب صلاح الدین ایوبی دیاں گلہ کرو، نور الدین زنگی دیاں گلہ کرو، التمش دیاں گلہ کرو، شہاب الدین محمد غوری دیاں گلہ کرو، اے سارے شیران دیاں گلہ کر کے دسو، اور گدڑا اور تو کتے بن گیا صدر کمیٹی دا تا صدر کوئی محمد عربی دا غلام ہونا چاہیے دا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی اس وقت ہاں جی اسلام جی کیڑی سناواں؟ لو جی حضرت خبیب تو کہنے پہلے ترانہ پھر حدیث بھی آئی۔ لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل دعوت جاهد علي لاني في وساق بمضيعي وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزء طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وقد حملت عيناي من غير مجزي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي وما بي حذار الموت اني لميت ولكن حذاري نحو نار ملفعي فذو العرش صبرني على ما يراد بي فقد بدأوا لحمي وقد ياسمت معي إلى الله يشكو غربتي ثم قربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مسرعي فلست بالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله من يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي۔ اے آپ نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا، ایک ایک لفظ، یا اللہ نے تو میرا جسم بھی کٹ دیتا، زندہ رہن دی امید بھی مک گئی۔ ہاں جی ایک ایک ٹکڑا آپ دا کٹیا خبیب بن عدی دا، تے آپ نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا۔ لاؤ جی یہ دا ترجمہ تے بہت لمبا ہے، ہون حدیث پاک سنو، منڈے کہندے نے بھی سنا دوں، کیڑی سناواں؟ درمیان دی سنا دیں، نظام مصطفیٰ اتنے سناواں گا مدنی صاحب دے پروگرام پورا نظام مصطفیٰ ایک حدیث ہے۔ ہون حضور دا حلیہ مبارک امام حسن کی فرمانے میرے نانا جان کا مبارک چہرہ انور کیسے تھا، حضور کی مبارک پیشانی کیسے تھی، رسول اللہ کی مبارک ابرو کیسے تھے، حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، اور رسول اللہ کے مبارک رخسار کیسے تھے، رسول اللہ کے مبارک دندان کیسے تھے، حضور علیہ السلام کے مبارک لب ہائے مبارک کیسے تھے، رسول اللہ کی مبارک گردن کیسی تھی، میرے فرمانے میرے نانا جان کے کاندھے کیسے تھے، کلائیاں کیسی تھیں، ہتھیلی کیسی تھی، انگلیاں کیسی تھی، میرے نانا جان چلتے کیسے تھے، میرے نانا جان کے پاؤں کے اوپر والا مبارک حصہ کیسے تھا، نیچے والا حصہ کیسے تھا، میرے نانا جان جب کسی کی طرف دیکھتے تو انداز کیا ہوتا تھا، اور میرے نانا جان جب صحابہ کو آگے چلا کر پیچھے خود چلتے تو وہ انداز کیسے کیوں جی؟ لاؤ جی سنا دے وہاں حدیث پاک پوری تقریر میں کو گال کٹی، کہنے مولی خادم گالیاں دیتا ہے، گالیاں شالیاں نہیں دیتا، بچے ہو گال میں چور۔ اور ظاہر ہے حامد میر جڑا ہے میرے سامنے آئے گا تو میں انہوں کہوں گا سنا حمد یحمد حمدن و حامد و حمد یحمد حمدن و ذاک محمود لم یحمد لم انہوں آندھی ہے صرف صرف
سبحان اللہ میں تو پوچھنا حامد سیگا کیڑا ہے، پھر میں تو پوچھنا ہے حمید کون سا سیگا ہے، انہوں نے کہنا اچھا جی حمید حامد، میں تو دساں تے بھی نہیں پتا تے میرے نال جھک جھک کرنا کیوں جی؟ یہ تاں کہندے نے گالاں کٹدا ہے، پیڑاں اور تے چیکاں اور، گالا شالا نہیں کٹدا، پکا میں حافظ ہاں، ہاں جی پکا، کلو واللہ جنوں نہیں آتی وہ میرے نال گل کرے جی۔ میں تو پوچھاں گا بچہ دس ہوئے جملہ خبریہ دیا کتنا قسماں تے جملہ انشائیہ دیا، دس اے کل جڑا ہے جملہ انشائیہ کے جملہ خبریہ، ہاں جی انہوں یہ بھی نہیں پتا گل میرے نا یوں 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 کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہاں وہاں دے عربی دے شیر جڑے نے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے لگے وہ چوکے 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 اور چوں چوں والے وقت گئے، ہاں اب چوں چوں کا وقت نہیں ہے، اب محمد عربی کے دین کا تخت تسی تہیہ کر لو، ہاں تے بالکل حضور دا دین آ جانا ہے جی، تسی نیت کر لو انما الاعمال بالنیات، ہاں کیوں جی؟ اے بخاری شریف دی پہلی حدیث ہے کہ دوسری مولانا جی؟ پہلی حدیث کہ دوسری؟ کیف کان عبد الوائی جڑی ہے پہلی کہ دوسری؟ لو جی چلو جی سمجھ آئی جی، ہاں یقین جانو اب میں بس آیا جی آیا بالکل آیا، پیر میرے علی شاہ صاحب دا ہے، لو جی۔ عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجہ تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم العامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعر شحمت اذنہ اذ وفروا اظہر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدر الغضب وقن العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم کس اللحیا سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنق اجید دمیت فی صفاء الفضہ معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم الکرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط آری الصدیین والبطن مما سوا ذالک شر الزرائن والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو انہم الماء اذا زال زال قلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام الطیف اید ترجمہ تھوڑا جا پیر میرے علی شاہ صاحب کی تھا الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جت نوک میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹ دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وعدت پھٹیاں جد گھڑیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں دس صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں سوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں
لجپال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مکت و مخدد برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شالابت بھی آمن او گھڑیاں لاؤ جی گولڈوی حضرات سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں مزید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام زندہ باد کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ مزید آنے والی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔